کے لیے ہوتی ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں اب کہیں سے بھی امید نہیں، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی، ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہارے تخیل میں بھی نہ سما پائے، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائیں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی حس کو بھی نہیں چھو سکتا۔ دعائیں وہ معجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا، دعائیں وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترے سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعاؤں کو لکھا تو نصیب بھی نہیں ڈال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہیں، وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ میں یوں ہی کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ لفظوں کو اکٹھا کرنے میں ہم کتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ان آوازوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو لفظوں سے بالکل خالی ہوتی ہیں لیکن لفظوں سے اونچا بولتی ہیں۔ انہیں مکمل یا بامعنی بنانے کے لیے لفظوں جیسے سہاروں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کہ آپ نے کبھی ان آوازوں کو محسوس کیا ہے؟ غم کی آواز، سسکیوں کی آواز، آنکھوں کی آواز، حقیقت سے دور بھاگتے ہوئے دبے پیروں کی آواز، تپتی ہوئی دھوپ میں تیز چلتی ہوئی ہوا سے زمین پہ گرتے ہوئے پتوں کی آواز، کسی اپنے کو جاتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے لبوں سے اس کا دامن پکڑ کر تڑپتے ہوئے اسے روکنے کی آواز۔ کیا آپ نے سنی ہے کبھی وہ آخری آواز جب انسان ضبط کی انتہا کو پہنچ کر اللہ کو آواز دیتا ہے؟ ایسی آواز جسے کائنات کا کوئی ذرہ نہیں سن پاتا، یہاں تک کہ ہم خود بھی نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کتنی آوازوں پر بھاری ہوتی ہے وہ ایک آخری آواز جس کے بعد انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد اللہ انسان کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ حقیقت بس اتنی سی ہے کہ جانے والے نہیں رکتے، بس اللہ ہے جو ایک آواز پہ رک جاتا ہے اور تھام لیتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پہ اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کی کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنی زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور یہ فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا کہ میں تمہاری شیرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے کہ تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا۔ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔
میں نے اپنی محبت ہار کر خدا سے محبت کرنا سیکھا ہے۔ اس نے ہر خطا سمیت کیا مجھے قبول، ورنہ ہر شخص نے اپنے حساب سے مجھے پرکھا ہے۔ میں نیکی اور پاکیزگی کی دعوے دار نہیں ہوں، مگر یہاں جو بھی کرتا ہے میرے عیبوں کا تذکرہ ہی کیوں کرتا ہے۔ وقت بدل دیتا ہے ہر داستان کو، ہر انسان کو۔ آپ بتائیے نا انہیں یارب کہ جب غم گھیر لیتا ہے سب بدلتے ہیں، کوئی بھی پھر پہلے جیسا نہیں رہتا ہے۔ جن سے وابستہ تھی سانس ان کے بغیر اب یہ بحال ہیں۔ خدا نصیب میں کبھی کبھار کتنے عجیب حالات لکھتا ہے۔ اب طلب نہیں رہی باقی آپ کی، یقین کیجئے میرا دل تو بس عادتاً ہی آپ کو دعا میں یاد رکھتا ہے۔ بہت دیر کر دی میں نے تہجد تک پہنچنے میں، دن رات مجھ کو اب بس ایک یہی دکھ لگا رہتا ہے